ایک اور روایت بھی سن لیجئے، اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ سربراہ کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے، ابھی قبر کے پاس پہنچے تھے، قبر ابھی پوری تیار نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ہم بھی حضور پاک علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھ گئے اور ایسے ادب سے ہم بیٹھے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں ذری جنبش سے ہی اڑ جائیں گے، ایسا ہم بالکل ساکت و صامت با ادب بیٹھے رہے۔ وفی یدہ عود ینکت فی الارض، حضور پاک علیہ السلام کے دست اقدس میں ایک چھڑی تھی، زمین اس سے کورید رہے تھے، فرفع راسہ، تو حضور پاک علیہ السلام نے سر انور اٹھایا، فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، لوگو اللہ کی پناہ میں آؤ عذاب قبر سے، اللہ سے عرض کرو اللہ قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں لے لے۔ ایسا 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ فرمایا، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، بے شک بندہ مومن جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اور آخرت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء، آسمان کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، بیض الوجوہ، ان کے چہرے چمکدار ہوتے ہیں، منور چہرے ہوتے ہیں، کأن وجوہہم الشمس، گویا ان کے چہرے آفتاب کی طرح دمک رہے ہوتے ہیں، معہم کفن من اکفان الجنہ، ان کے ساتھ جنت کے کفنوں میں سے کوئی کفن ہوتا ہے، وحنوط من حنوط الجنہ، جنت کی خوشبوؤں میں سے کسی خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے، حتی یجلسوا منہ مد البصر، یہاں تک کہ نظر جہاں تک پہنچ سکتی ہے وہاں تک کے فاصلے پر ادب سے وہ بیٹھ جاتے ہیں، ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام، پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، حتی یجلس عند راسہ، یہاں تک کہ اس انتقال کرنے والے کے سرہا میں بیٹھ جاتے ہیں، فیقول، اور کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، تو باہر آ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف، کہ رب بخشش بھی کرے گا اور تجھ سے راضی بھی ہوگا۔ قال فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے ایسے ہی آسانی سے بندہ مومن کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے، فیاخذها، تو ملک الموت علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھ سے لے لیتے ہیں، فاذا اخذها، جب وہ اپنے ہاتھ میں اس روح کو لیتے ہیں، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، باقی آئے ہوئے فرشتے پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھوں میں رہنے نہیں دیتے، ان کے ہاتھوں سے لیتے ہیں، یہ محبت اور یہ تعظیم ہے اس کی۔ تو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ملک الموت جیسے روح قبض کیے اپنے ہاتھ میں لیے، لیتی باقی فرشتے ان کے ہاتھوں میں سے لے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد کیا ہوتا ہے سنیے، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، جنت سے جو کفن لائے نا اس کفن میں اس روح کو رکھ لیتے ہیں، وفی ذالک الحنوط، جو خوشبو لائے اس خوشبو میں اس کو بسا لیتے ہیں، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، جب جنت کے کفن میں اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور وہاں کی خوشبو میں بساتے ہیں، ایسی پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے، روئے زمین پر ایسی خوشبو کبھی مہکی نہ ہوگی، انتہائی پاکیزہ سے پاکیزہ تر خوشبو مہکتی ہے۔ قال فَيَصْعَدُونَ بِهَا، تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی روح کو لے کر فرشتے بلندی کی طرف پرواز کرتے ہیں، فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں یہ کون سی پاکیزہ خوشبو ہے، تو یہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی یہ روح ہے، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، ان کے ناموں میں سب سے اچھے نام، سب سے اچھے لقب سے جو دنیا میں یاد کرتے ہیں، فرشتے اسی لقب سے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں فلاں ولی اللہ کی روح ہے، فلاں قطب کی روح ہے، فلاں عارف اللہ کی روح ہے، فلاں بزرگ کی روح ہے، اس طرح سے ان کی مقدس صفتوں سے، ناموں سے، لقبوں سے جس سے دنیا میں یاد کرتے تھے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں۔ جب دروازہ کھلوایا جاتا ہے تو وہاں کے فرشتے مبارک روح کا استقبال کرتے ہیں، مقرر فرشتے، وہ اس کے بعد دوسرے آسمان کی طرف پہنچاتے ہیں، وہاں سے تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، 7ویں آسمان تک جاتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا دفتر اعمال نامہ علیین میں رکھ دو، وَأَعِيدُهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور اس کی روح کو زمین کی طرف لوٹاؤ
جس جسم خاکی میں رہتی تھی اس روح کے تعلق کو اس کے جسم سے جوڑ دو، فإنی منہا خلقتہم، اس لیے کہ میں نے مٹی ہی سے ان کو پیدا کیا، وفیہا اعیدہم، مٹی ہی میں ان کو لوٹاؤں گا، ومنہا اخرجہم تارۃ اخری، دوبارہ محشر میں مٹی ہی سے ان کو اٹھاؤں گا۔ قال فتعاد روحہ فی جسدہ، تو اس کی روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اس کے، فیاتیہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، بس اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کہتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر کہتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ ہستی کون ہے جو تم میں بھیجی گئی تھی؟ فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فیقولان لہ، تو وہ اس سے کہتے ہیں وما علمک، تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ فیقول، وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں اللہ کی کتاب پڑھا اور کتاب پڑھ کر میں اس پر ایمان بھی لایا تھا، اس کی تصدیق بھی کیا تھا۔ قرآن نے صاحب قرآن کا تعارف کروایا، میں نے قرآن سے مصطفیٰ کو جانا ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ میں علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، یقینی علم ہے میرے پاس کہ یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے آقا ہیں، انہی کے لیے تو میں جیتا تھا، اور آخری لمحہ بھی انہی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی خواہش میں نے اپنے جہاں کو رخصت کیا ہے، کیسے میں ان کو نہیں پہچانوں گا؟ وہ کہتا ہے تو فرشتے یہ سوال کا جواب سنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، فینادی مناد فی السماء، آسمان میں ایک منادی ندا کرتا ہے، اللہ کا حکم سناتا ہے ان صدق عبدی، کہ میرا بندہ سچ کہہ چکا ہے، فافرشوہ من الجنہ، جنت کا بستر بچھاؤ اس کے لیے، والبسوہ من الجنہ، جنت کا لباس پہناؤ اس کو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو، فیاتیہ من روحہا وطیبہا، تاکہ اس کے پاس جنت کی خوشبو بھی پہنچے، جنت کی غذائیں بھی پہنچے، وہاں کی نعمتیں بھی پہنچے، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اور اس کی قبر میں نظر جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک وسعت اور کشادگی کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، ایک شخصیت اس کے سامنے آتی ہے قبر میں، چہرہ انتہائی حسین ہوتا ہے، حسن الثیاب، کپڑے بھی نہایت عمدہ ہوتے ہیں، طیب الریح، جسم سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی ہوتی ہے، انتہائی معطر شخصیت آتی ہے، معطر لباس میں آتی ہے، نورانی چہرے والی ہوتی ہے۔ فیقول، تو آ کر کہتی ہے ابشر بالذی یسرک، تجھے ہم خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، تیرے لیے خوشخبری ہے اس چیز کی جو تجھے سرور و شادمانی دینے والی ہے، غم اور رنج دینے والی نہیں ہے۔ ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو اس کو کہا جاتا تھا یہ دن آنے والا ہے، آ چکا یہ دن، اس لیے ہم تجھے خوشخبری سنانے کو آئے۔ فیقول لہ، تو یہ بندہ قبر میں اس آنے والے سے کہتا ہے من انت، آپ کون ہو؟ فوجہک الوجہ یجیء بالخیر، آپ کا مبارک چہرہ خیر کی خوشخبری لا رہا ہے، آخر ہو کون؟ فیقول، تو وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری طاعت ہوں، میں تیری تلاوت ہوں، میں تیرا درود و سلام ہوں، میں تیرا ذکر و اذکار ہوں، میں تیری نعت خوانی ہوں، میں تیری وعظ خوانی ہوں، میں تیرا دین کی مجلسوں میں شرکت ہوں، جو تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے عمل صالح کرتا تھا، اس عمل صالح کو اللہ ایک حسین شکل میں تیرے پاس تسلی دینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو مجھے چھوڑ کر زندگی نہیں گزارتا تھا، آج تجھے قبر میں اکیلا دیکھا تو میں خوشخبری دینے کے لیے آ گیا ہوں، فکر نہ کر، میں تیرا عمل صالح ہوں، آج کا تیرا دن وہ دن ہے جس کا تو اس سے وعدہ کیا جاتا تھا، وعظوں میں سنتا تھا کہ وہ دن آنے والا ہے، مبارک ہو وہ دن آیا، اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، خوشی کا دن ہے تیرے لیے۔ تو بندہ خوشی کی کیفیت میں کہتا کیا ہے؟ فیقول ربی اقیم الساعہ، کہتا اے اللہ قیامت قائم کر دے، حتی ارجع الی اہلی و مآلی، اے اللہ قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اب تیرے پاس جو وعدے ہیں جنت میں حور و غلمان ملیں گے اور تو مجھ سے راضی رہے گا اور بہترین میرا انجام ہوگا، میں جانا چاہتا ہوں، یہاں سے جلد مجھے قیامت قائم کر کے بھیج دے۔ تو بندے مومن کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔